لیکن جو مذاکرات اس وقت بڑھ رہے ہیں اور جو مجھے رستم شاہ صاحب نے مجھے کل باتیں بتائی ہیں کہ ان کی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں آئی ہیں سیز فائر کے لیے وہ بڑی مثبت ہے، یعنی وہ ایکسیپٹیبل ہے، کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں ہے. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے ورژن شریعت نافذ کریں گے، کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں سب کچھ ہے. اور انہوں نے جو پریزیڈنٹس کا بھی کہا کہ چھوڑیں، وہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے لوگ ہیں، نان کمپیٹنٹس ہیں. ٹی ٹی پی خود کہہ رہی ہے نا، جب تحریک شاہد اللہ شاہد ان کا جس بھی گروپ نے کیا ہے، یہ 50 گروپ ہے نا، ان کے مختلف، کوئی ایک سینٹرل نہیں ہے. اگر 50 گروپ ایک امبریلا کے نیچے ہیں تو جس گروپ نے کیا اس کے خلاف ایکشن ہے. اور مجھے خاص طور پہ کراچی کی فکر ہے، کیونکہ شہروں میں جو اصل شہر متاثر ہوگا اسے وہ کراچی ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی جو اکانومی جدھر کھڑی ہے، جدھر یہ ہم آج جدھر کھڑے ہیں، میرے خیال میں کہ ہمیں پورا موقع دینا چاہیے ایک اس معاہدے کو کامیاب ہونے میں. نہیں ہوتا تو آپ کے پاس آپشن ہے ملٹری کی، لیکن اگر ملٹری آپ پہلے استعمال کر دیں اور وہ آپشن فیل ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کے پاس، پھر جب آپ بات چیت پہ جائیں گے تو ان کی ٹرمز کچھ اور ہوں گے. عمران، آپ نے جو بھی بات کی چند روز پہلے کہ جنرل کیانی نے یہ نواز شریف کی موجودگی میں کہا کہ 40% چانسز ہیں کہ سکسیسفل ہوگا آپریشن. اب اس کے اوپر آپ پہ تنقیدی ہو رہی ہے سینٹ میں بھی اور باقی فورمز پہ بھی کہ جی آپ نے یہ بات اس طرح آپ کو کرنی نہیں چاہیے تھی اور آپ نے فوج کی ویکنس، ریاست کی ویکنس شو کی ہے. عسکری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس پیرائے میں بات نہیں بتائی گئی تھی، آپ سے کہا گیا تھا کہ جی اس کے ریپرکشنز ہوں گے شہروں وغیرہ میں یہ 40، تو آپ نے یہ بات غلط انداز میں کوٹ کی ہے. یہ تنقید ہو رہی ہے آپ ان کو. یہ جو ایک تو سینیٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک سینٹ کی ریفارمز نہ ہوں، یہ سینٹ میں کتنے لوگ آتے ہیں پیسے دے کے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے سے مجھے بتائیں کہ مجھے پتا ہے کہ پختونخوا میں کیا ریٹ لگتی ہے، ایک ایم پی اے کے پیسے لے کے جو بھی بنتے ہیں سینیٹرز. بلوچستان کا مجھے پتا کیا ریٹ لگتی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ ڈائریکٹلی الیکٹڈ پہلے تو سینٹ کرائیں تاکہ عوام کو ریپرزینٹ کریں. یہ ایسے سینیٹرز بیٹھ کے وہاں ہر روز سٹوپڈ باتیں کرتے ہیں. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، ہم نے ایسٹ پاکستان کے اندر آپریشن کیا، کسی نے سوچا کہ کیا اگر آپریشن کامیاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کسی نے سوچا کہ ایسٹ پاکستان میں ہم نے فوج بھیج دی تو اگر ہندوستان نے انٹروین کر دیا اور وہ جو پبلک ہمارے خلاف ہو گئی تو ہمارا ملک ٹوٹ گیا؟ اگر آپ جب جو بھی کرتے ہیں آپ دونوں چیزیں وے اپ کرتے ہیں، کامیاب ہو اور پھر اگر باٹم لائن لے لیں، اگر نہیں کامیاب ہو کیا؟ ہم نے کارگل کے اندر فوج بھیج دی، سوچا کہ اگر ہندوستان نے پورا حملہ کرے، ہم نے اپنی ساری ناردرن انفینٹری کو تباہ کر کے رکھ دیا وہاں، ان کو یعنی ان کو جانوروں کی طرح انہوں نے قتل کیا ان کا، وہاں ہم کچھ نہیں کر سکے. ہم نے بلوچستان کے اندر آپریشن کر دیا، ایک حقوق کی موومنٹ تھی، آج آزادی کی موومنٹ چلی. کسی نے سوچا کہ بلوچستان میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ 2 لاکھ تو وہاں سے لوگ جو سیٹلرز ہیں نکل گئے ہیں. یعنی آپ اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ. نہیں، 40% والی بات اسی طرح ہوئی تھی جو جنرل کیانی نے مجھے میاں نواز شریف نے، اور مجھے یہ کہیں نہیں یہ کہا گیا کہ جی کوئی سیکرٹ ہے. بھئی آپ جب ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ سوچتے تو ہیں کہ اس کی چانسز کیا کامیابی کی. تو مجھے میاں نواز شریف نے کہا کہ جنرل کیانی کہہ رہے ہیں ان کے سامنے 40% چانس ہے. اب یہ ہم پولیٹیشن ہیں، ہمارا کام ہے اپنی پبلک کو تیار کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کریں، اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے سوچا کہ یعنی اس کی کیا مراد تھی کہ یعنی وزیرستان میں کامیاب نہیں ہوگا یا پورے ملک میں جو اس کے اثرات ہوں گے وہ جو بھی، یعنی لوگوں کو جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہوگا، اس کے بعد ایک دم ہم ساری یہاں ٹیررزم ختم ہو جائے گی. یہ ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں، جب دھماکہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مارو. لوگوں کے تاثر میں یہ ہے کہ آپریشن کے بعد امن آ جائے گا. وہ جو اصل بات اس کی یہ ہے کہ صرف 40% چانس ہے اس کی، کیونکہ وہ ادھر ادھر نکل جائیں گے اور جو اصل فائٹرز ہیں انہوں نے نکل جانا ہے، وہ انہوں شہروں کے اندر بم بلاسٹ شروع ہو جانے ہیں. کیا ہمارا کام یہ نہیں ہے لوگوں کو بتانا؟ ہاں، اگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں کہ ہمارے پاس ہم نے پیس ٹاکس کر لیں، کوئی آپشن نہیں رہی،
پھر تو 10% چانس پہ بھی آپ پھر اٹیک کرتے ہیں. پھر آپ فیور کریں گے آپریشن کو؟ اگر آپ کی ساری چانسز فیل ہو گئی ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, پھر تو ہم کریں گے. لیکن میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ پوری جو لابی بیٹھی ہوئی ہے یہاں, جن کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے, یہ ڈریکولاز ہیں, وہ ڈریکولا خون پی کے زندہ ہوتا تھا نا, ان کو 10 سال سے خون پی رہے ہیں, مارے جاؤ, ادھر آپریشن کرو, ادھر کرو, ڈو مور کرو. وہی جو امریکنوں کی زبان ہے وہ یہ بولتے ہیں. امریکہ یہ کیا کہتا ہے, ڈو مور ہی کہتا تھا نا, کہ فوج کوشش نہیں کر رہی اور مارو, یہی کہہ رہا تھا نا امریکہ. کون کہہ رہا تھا نارتھ وزیرستان آپریشن کرو؟ جنرل ایلن کہہ رہا تھا, ایڈمرل ملن کہہ رہا تھا, یہ ہلری کلنٹن آ کے کہہ رہی تھی. یہ امریکنز کی ڈیمانڈ تھی. تو یہاں امریکنز کے طوطے بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں, یہ چھوٹی سی لابی ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لوگوں, ان سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان آپریشن کرو اور عمران پرو طالبان ہے, یہ ہال بروک کی آج کتاب پڑھ لیں. ہال بروک یہ کہہ رہا تھا, ہال بروک کہہ رہا تھا کہ یہاں ملٹری سلوشن نہیں ہے, ہمیں ٹاکس کرنی چاہیے, اور وہ طالبان سے ٹاکس کر رہا تھا. وہ مر گیا بیچ میں, ٹاکس بیچ میں رہ گئی, انہوں نے آپریشن کر دیا, وہ سرچ کر دی, وہ فیل ہو گیا, آج طالبان بات ہی نہیں کر رہے. عمران ٹائم کتنا آپ کے ذہن میں ہے کہ کب تک اس کی کلیئر ہوگا کہ ٹاکس کی طرف جا رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو 100% چانس ہوتی کہ جناب یہ ٹیررزم نہیں ختم ہو رہی, ملک تباہ ہو رہا ہے, اس میں 80% چانس بھی ہو کہ اچھا یہ آپریشن کریں گے, سارا کچھ ختم ہو جائے گا, میں بھی فیور کر دیتا. ٹائم کتنا دیں گے اب اس پروسیس کو؟ پہلے تو دیکھیں ڈائیلاگ چل کیسے رہا ہے. اگر تو ڈائیلاگ چل رہا ہے, مجھے ایک اور بات ہے, یہ کوئی طریقہ ہے ڈائیلاگ کرنے کا کہ وہ وہاں ڈائیلاگ کر رہے ہیں, اوپر ڈرونز پھر رہے ہیں, وہ جگہ بدلتے پھر رہے ہیں. میں سوری کٹ کروں, یہ کمیٹی سیریس لگتی ہے آپ کو؟ یہ خود سارا وقت ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں تو یہ ڈرون دیکھیں نا, جب سارا وقت ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس طرح ہوتی ہے. میں گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں نے تب بھی اے پی سی میں نواز شریف سے پوچھا کہ دیکھیں اگر ڈرون اٹیک ہو گیا ڈائیلاگ کے دوران تو آپ کیا کریں گے؟ اور ہم نے سوچا نواز شریف جائیں گے وہاں, اوباما سے کہیں گے کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا. اس سے بات ہی نہیں ہوئی, جوائنٹ پریس کانفرنس نام ہی نہیں لیا ڈرون کا. انہوں نے ڈرون مارکیٹ پیس ٹاکس بند کر دی. اب پھر جب بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ ادھر چھپے ہیں, کبھی ادھر جائیں گے, اوپر ڈرون پھر رہے ہیں. نہیں, میں خود ہی ٹی وی میں سارا وقت ہوتے ہیں, وہ خود تو ٹی وی میں ہوتے ہیں سارا وقت. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سیریس ٹاکس کرنی ہے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں ان کا آفس کھولیں, ان کو وہاں بٹھائیں. اب دیکھیں جس طرح اب کراچی میں ہوا ہے, آفس کہاں, اسلام آباد؟ نہیں, کے پی میں, بارڈر پہ کھول لیں قبائلی علاقے کے. اچھا, کوئی لیکن کوئی دیکھیں نا, بارڈر پہ تو بالکل اٹیک ہو جائے گا, فوراً ہی ہو جائے گا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اندر کھولیں ہاتھ میں, اور امریکنوں کو کہیں کہ نہ کریں. اتنے بزدل لوگ ہیں کہ امریکنوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ اب ملک تباہ ہو رہا ہے ہمارا, اور ان کو فورسفلی کہیں کہ آپ نے نہیں کرنا, ہم گرا دیں گے ڈرونز. دیکھیں آپ ایک ان کا آفس کھولیں, جو میں پھر سے کہہ رہا ہوں سٹرکچر ٹاکس کریں, ہمیں پتا چلے, کوئی سیز فائر اناؤنس کریں دونوں طرف سے فوری طور پہ سیز فائر. مجھے رستم شاہ نے ممان صاحب نے کہا ہے کہ سیز فائر کے لیے وہ تیار ہیں, ان کی چھوٹی سی ڈیمانڈز ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے جو اصل لڑنے والے چھوڑو, انہوں نے کہا جو عورتیں بچے اور بوڑھے پکڑے ہوئے ان کو چھوڑو. انہوں نے جو بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم شریعت نافذ, انہوں نے کہا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوگی بات. فوج, آئی ایس آئی, کوئی بریفنگز, کوئی پتا ہو, کوئی مانیٹرنگ ہو, ایک ممبر جنیوا سے ہو کے آ رہا ہے, کوئی کہیں گھوم رہا ہے, کوئی کہیں گھوم رہا ہے, لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا سیریس ڈائیلاگ ہونا ہے. تو فوج آن بورڈ ہے, مطلب ایجنسیز کے بات ہے نا, اطلاع کون سے گروپس ہیں, کتنے گروپس ہیں, کون کیا بات کر رہا ہے, کہ فوج آن بورڈ ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں فوج میں بہت غصہ ہے. فوج وہ ہولڈنگ پوزیشنز پہ ہیں, وہ آ کے حملہ کرتے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہو جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, بم پھٹتا ہے. میں نے خود دیکھا سی ایم ایچ میں جا کے, وہ جو بچتے بھی ہیں وہ اس کے بعد تو ان کا کریئر ختم ہو گیا نا, ٹانگیں وہ تو بڑا ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے. نہ بات چیت ہو رہی ہے نہ جنگ ہو رہی ہے, وہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے اندر ایک ہے کہ ظاہر ہے ان کو غصہ ہے کہ جب ان کے کولیگز مرتے ہیں اور ہم ساروں کے یار فوجی شہید ہوتے ہیں تو غصہ تو ہے ان کو. فیلئر گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ نے کیوں نہیں سیز فائر ابھی تک کیا؟ یہ 9 سپٹمبر کی بات تھی, ابھی تک ٹاکس کہیں بھی پہنچی نہیں ہے, اور اب تک پتا چلا, اور یہاں ایک لابی شور مچا رہے جو وہ تو شریعت نافذ. گورنمنٹ کا تو سیز فائر ہی ہے نا تقریباً, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, مار تو دھماکے تو ادھر سے ہو رہے ہیں. نہیں لیکن سیز فائر تو اناؤنس ہو نا, میرا مطلب کہ جو بھی ہو فوری طور پہ سیز فائر کریں. ابھی سیز فائر تو نہیں ہے. سیز فائر کا مطلب کہ سب کچھ پھر جو کریں, پر ان کی ذمہ داری لگائیں طالبان کی کہ اس کو سیز فائر کو جس نے توڑا آپ کی ذمہ داری ان کو پکڑنا. ٹھیک.
تاکہ ان کے جو چھوٹے گروپس ہیں پھر وہ پکڑ، یعنی وہ بہتر پوزیشن. لیکن آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے مکمل طور پر؟ میرے خیال میں فوج میں غصہ ہے، انڈرسٹینڈیبل غصہ ہے طالبان کے لیے غصہ ہے، کیونکہ ان کے دیکھیں نا بنو میں آن بورڈ تو نہیں ہوئے ہوا، آن بورڈ تو نہیں ہوئے نا پھر وہ. لیکن دیکھیں گورنمنٹ کا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں سوچنا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپریشن سے مسئلہ اور گمبھیر ہو جائے گا یا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کوشچن ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم سب کو بورڈ، سارے پاکستانیوں کو آن بورڈ لیں کہ دیکھیں اگر فوج آن بورڈ نہیں ہے، ایجنسی فوج آن بورڈ آ سکتی ہے. نہیں اگر ابھی تک نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج تب تو تھی 9 سپٹمبر کو، تو جب اس وقت فوج آن بورڈ ہے، اور 9 سپٹمبر کو تو جب جنرل کیانی بیٹھے ہوئے تھے اور جب ISI کے چیف نے بھی جب دیا تو وہ آن بورڈ تھے. نہیں کیا جنرل ظہیر، مجھے ابھی نہیں پتا راحیل شریف آن بورڈ ہیں؟ تب جنرل کیانی اور جنرل ظہیر آن بورڈ. نہیں اس وقت مجھے نہیں پتا نا، میں کیا بتاؤں آپ کو. فوجی آن بورڈ نہیں، اصل تو دیکھیں نا ایجنسی تو اسٹیبلش، وہ آن بورڈ اگر نہیں ہے تو کیا مذاکرات ہونے؟ میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر کنونس کریں کہ دیکھیں اس کے ایڈورس، میں 40% میں نے کیوں 40%؟ نہیں لیکن وہ آپ کہہ نہیں سکتے، ابھی راحیل شریف ہے نا، کیا یہ انہوں نے تو بات ہی نہیں کی آپ سے؟ نہیں انہوں نے نہیں کی، میں تو وہی بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ تب سے کیا سچویشن چینج ہوا ہے کہ اگر 40% سے پرسنٹیج کم آ گئی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر عقل مند انسان یہ سوچے گا کہ اگر میں ڈائیلاگ سے مسئلہ حل کر لوں تو میں کیوں وہاں 7 لاکھ میرے پاکستانی بس رہے ہیں، میں وہ بمباری کروں گا، عورتیں بچے مارے جائیں گے، وہ مجھے میں اتنا بحث ہوں کہ مجھے فکر ہی نہیں ہے. آپ کی ملاقات ہوئی جنرل راحیل شریف سے؟ نہیں میری نہیں ہوئی. اچھا، تو آپ کے پاس کوئی اندازہ نہیں اس وقت کہ راحیل شریف صاحب اسی اسیسمنٹ پہ چل رہے ہیں جنرل کیانی کی، یا چینج ہو گیا ان کے اسیسمنٹ چینج؟ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علم نہیں ہے. میں تو لاسٹ میٹنگ جو میرے سامنے تھی، اور میں پھر جو اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر نے کہا تھا، تو وہ اگر کہتے ہیں اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آرمی کا پتہ چلے کہ آرمی کیا چاہ رہی ہے، تو پھر وہ درست ڈیمانڈ ہو رہی ہے نا حکومتی ٹیم کی بھی اور ان کی بھی. مگر یہ ٹیم اتنی معذرت کے ساتھ یہ نان سیریس ٹیمز ہیں، تو ان کو کیسے آرمی اس میں ٹیم میں دو جو ان کو میں جانتا ہوں، رحیم اللہ یوسف زئی اور رستم شاہ ممن، یہ ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہے پشتونوں کے اندر. نہیں تو ان کو DGISI اور آرمی چیف کو بریفنگ دینی چاہیے، یا کسی کوئی تو مطلب دیکھیں نا، فوج کو پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تک، آپ کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا مجھے فوج آن بورڈ ہے کہ نہیں. میں تو حصہ نہیں ہوں کمیٹی کا، لیکن میں اسیوم کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کا کیا کام ہے. مجھے بتائیں اس سے امپورٹنٹ چیز ہے نواز شریف کا کام کیا ہے، سوائے کہ میں ہوتا نواز شریف کی جگہ، میں خود کمیٹی کو مانیٹر کرتا، ہیڈ کرتا، فورس کرتا، پورا زور لگاتا، امریکنوں کو کہتا کہ آپ دور ہو. لیکن یہ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ امن ہے. ٹھیک ہے عمران، یعنی یہ کلیئر نہیں ہے ابھی تک کہ راحیل شریف آن بورڈ ہیں یا نہیں. یہ کام نواز شریف کا ہے، نواز شریف کا کام ہے. اچھا، ایک وقفے کے بعد عمران، جو اصل ایک اور بڑا ٹرموائل ہے، اور وہ ہے آپ نے یہ جو 35 پنچر کا ایک قصہ اٹھا کہ جی بڑے لیول پہ دھاندلی ہوئی ہے، کیسٹس موجود ہیں، اور آپ کی طرف سے بڑا سنگین الزام لگا نجم سیٹھی صاحب پہ جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ، اور آگے سے انہوں نے آپ کو آفر کیا ہے کہ آپ PCB میں آ جائیں. ٹھیک ہے، سیز فائر کی آفر ہوئی ہے ان کی طرف سے. اب ایک وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ سارا کیا قصہ ہے، اور کیا واقعی 35 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور عمران کے پاس کیا شواہد ہیں. کچھ ہم نے بھی سنی تھی اس قسم کی باتیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. عمران، آپ نے اس وقت جب نگراں سیٹ اپ بن رہا تھا اور جو الیکشن کمیشن بنا متنازع ترین الیکشن کمیشن تھا، ہم نے کم سے کم یہ سٹانس لیا اور آپ کا بھی یہ سٹانس تھا، لیکن آپ نے جہاں پہ فخر بھائی کو ایکسیپٹ کیا، نیچے چلیں جو بھی کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا. آپ نے آسمہ جہانگیر صاحبہ کو کہا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، لیکن نجم سیٹھی صاحب پہ تو ایگری کر گئے تھے آپ، اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ نے انٹرویو دیا تھا ان کو. ڈاکٹر صاحب، میں اصل میں ہمیشہ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. یعنی میں چاہتا ہوں ہر انسان میں دیکھنا کہ اس کی اچھائی دیکھنا چاہتا ہوں. میں انسان کی جو اچھی سائیڈ ہے اس کو میں شک نہیں کرتا لوگوں پہ، میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں لوگوں کو. اور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ شک کرتے ہیں انسان